بڑی عجیب باتیں آج آپ کو پتہ چلیں گی کہ انسانی نسل جو ہے نا، ہماری انسانی نسل کی بقا بھی یہ شہد کی مکھیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اگر پوری دنیا سے شہد کی مکھیاں ختم ہو جائیں، 4 سال کے بعد انسانی نسل بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اس کی وجہ کیا بتایا جاتا ہے کہ پودے جتنے بھی ہیں ان میں پولینیشنز ہوتا ہے۔ مکھیاں ایک پودے پر بیٹھتی ہیں اور ان کے پیروں میں کچھ خاص قسم کے ذرات لگ جاتے ہیں، پھر یہ اڑ کے دوسرے پودے پہ بیٹھتی ہیں تو یہ ذرات ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں، دوسرے پودے پہ پہنچتے ہیں، اور اس طرح یہ پودوں کی افزائش ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ سبزیاں، یہ فروٹ، یہ جتنے پودے ہیں یہ اس طرح ٹرانسپورٹ سسٹم کے ذریعے یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان کی نسل بھی بڑھتی ہے۔ اگر یہ رک جائے سسٹم تو بتایا جاتا ہے کہ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق دنیا میں پودوں کی 80% پیداوار شہد کی مکھیاں اور تتلیاں بنتی ہیں۔ یہ جو ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے ایک پودے سے دوسرے پودے سے تیسرے، فرمائے یہ اس کے اندر جو ذرات ہیں یہ ٹرانسپورٹ کرتی ہیں۔ 80% پودوں کی نشو و نما کی وجہ شہد کی مکھیاں اور تتلیاں ہوتی ہیں۔ اور اب آپ ذرا غور کریں، یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں جو میری ایج یا مجھ سے بڑی عمر کے ہیں، ہم نے اپنے بچپن میں اپنے گھروں کے پاس تتلیاں اڑتے دیکھی تھیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں جناب گھر کے باہر درخت لگا ہوتا تھا، اس پر شہد کا چھتا ہوتا تھا۔ ابھی آج کی جنریشن نے تو شاید کراچی میں کوئی چھتا بھی نہیں دیکھا، تتلیاں بھی شاید ٹی وی پر یا ویڈیو پر دیکھی ہوں گی۔ ہم اسکول میں جاتے تھے، ہمارے اسکول میں پودے لگے ہوتے تھے، وہاں تتلیاں ہوتی تھیں۔ یہ سب کہاں چلی گئیں؟ یہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، ہم اس دنیا میں پہلے ایک بات سمجھ لیں، اللہ نے یہ زمین صرف انسانوں کے لیے نہیں بنائی ہے، یہ بہت ساری مخلوق کی یوں سمجھیے زمین ہے۔ یہاں پرندوں کے لیے بھی گھر ہیں، پرندوں کا بھی اس میں اسٹیک ہے نا جناب۔ یہاں جانور بھی رہتے ہیں، یہاں تتلیاں بھی رہتی ہیں، یہاں پکھیاں بھی رہتی ہیں۔ ہم سمجھ رہے سب کچھ ہمارا ہے، توڑ دو سارے درخت کاٹ دیے۔ سبھی سوچا درخت پہ کون رہتا ہے؟ اللہ نہ کرے کسی کا گھر گرا دو، کتنی تکلیف ہوگی۔ ہم یہ سوچتے نہیں کہ ایک درخت گرا کر پتہ نہیں کتنے 100 پرندوں کا گھر ہم نے ختم کر دیا، کتنی مکھیوں کی یہاں رہائش تھی وہ ہم نے ختم کر دی، اور ایک دو نہیں پورے باغ ختم کرتے جا رہے ہیں۔ جناب ہمارا کراچی شہر، کبھی جہاز میں آئے نا کراچی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا لگتا ہے کانکریٹ کا جنگل ہے، صرف عمارتیں، گرین نام کی درخت نام کی کوئی چیز اوپر سے نظر ہی نہیں آتی ہے۔ میں دنیا بھر میں سفر کرتا ہوں یار، جہاز اترنے سے پہلے جب ہم ملک کھڑکی سے نیچے دیکھتے ہیں نا تو آدھا ملک گرین نظر آتا ہے، ہر طرف سبزہ ہے، پھر بیچ میں کچھ مکان ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے کہ درخت کا کیا کرنا ہے، پودوں کا کیا کرنا ہے۔ پہلے ہر گھر کے باہر کوئی پودا لگتا تھا، لوگ اپنی کھڑکیوں میں پودے اگاتے تھے، اور ہم سمجھتے جناب یہ صرف خوبصورتی نہیں، یہ ایکو سسٹم ہے، یہ اللہ کی مخلوق کو دعوت دیتی ہے آپ کے پاس۔ یہ مخلوق شہروں میں آتی ہے، رہتی ہے، ورنہ آہستہ آہستہ یہ مخلوق ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ جو گرمی بڑھ رہی ہے اس کی بھی بڑی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ جناب جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑی تیزی سے دنیا میں درخت کٹ رہے ہیں، فارسٹ کم ہو رہے ہیں، باغات کم ہو رہے ہیں، اور اس کی بنا پر یہ آپ دیکھیں کتنی گرمی پڑتی جاتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اب آپ غور کریں، سائنس یہ کہتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بات بڑی اچھی کر رہے ہیں، ارے میں سائنس کی بعد میں مانوں، پہلے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانوں کہ میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ درخت لگاؤ، یہ صدقہ جاریہ ہے۔